نہ پار دیے، پار دیے نہ پار دیے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ سب سے پہلے جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کا حق ادا کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ میرے آسمان پر بھی رفیق ہیں، زمین پر بھی رفیق ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جن کے بارے میں مصطفیٰ کا فرمانا کہ حسن خلق کی 360 خصلتیں ہیں، وہ ساری کی ساری جس میں پائی جاتی ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جن کے بارے میں مصطفیٰ کا فرمانا کہ جنت کے بوڑھوں کے سردار جن کو رب نے بنایا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے مسجد الحرام کے اندر خطبہ ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جنہوں نے 40,000 درہم لا کر مصطفیٰ کے قدموں پہ نچھاور کیے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی کو بطور نکاح پیش کیا حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جنہوں نے غار ثور کے لیے ہجرت کے لیے رب نے جن کو منتخب کیا حضرت ابو بکر صدیق ہے، نبوت چل کے جس کے دروازے پر گئی اس کو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو مصطفیٰ کی سواری کے لیے پیش کیا حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جن پر سوار ہو کر مصطفیٰ کریم غار ثور تک گئے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جو غار ثور کے مقام پہ سب سے پہلے پہنچے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جو سب سے پہلے داخل ہوئے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جنہوں نے اپنے امامے کو پھاڑ کر سانپ کے سارے سوراخوں کو بند کیا حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جنہوں نے والضحیٰ کے مکھڑے کو نہیں جگایا، سانپ کا ڈسنا برداشت کر لیا حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جو قباء کے مقام پہ سب سے پہلے پہنچے ہیں حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جنہوں نے قباء کی سب سے پہلی اینٹ لگائی ہے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جو قباء کے مقام پر سائبان بن کر کھڑے ہیں حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جنہوں نے چادر تان کر بتایا غلام میں ہوں آقا یہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جنہوں نے مسجد نبوی کی پہلی اینٹ لگائی ہے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جنہوں نے غزوہ بدر میں مصطفیٰ کا ساتھ دیا ہے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جن کو جامعہ مسجد عریش کے مقام پر سجدے کی حالت میں جنہوں نے مصطفیٰ کو سینے کے ساتھ لگایا ہے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، غزوہ احد میں جو شانہ بشانہ لڑتے رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق ہیں، غزوہ خندق پہ جنہوں نے مصطفیٰ کا ساتھ نبھایا ہے حضرت ابو بکر صدیق ہے، قرآن میں جن کو رب ثانی اثنین کہے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، مصطفیٰ کی خاطر جنہوں نے اپنے والد کے منہ پہ تماچا مار کر مصطفیٰ کی گستاخی برداشت نہیں کی حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جن کی والدہ نے کلمہ پڑھا حضرت ابو بکر صدیق ہے، جن کے دادا نے کلمہ پڑھا تھا حضرت ابو بکر صدیق ہے، جن کے بیٹے نے کلمہ پڑھا تھا حضرت ابو بکر صدیق ہے، جن کے پوتے نے کلمہ پڑھا تھا حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ کل قیامت کا منظر ہوگا، حوض کوثر کے ٹھنڈے جام بھر بھر کے جو غلاموں کو پلائیں گے حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ جس کا نامہ اعمال پیش کریں گے حضرت ابو بکر صدیق ہے، جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے ابو بکر صدیق ہے، جنت میں جا کر باہر واپس آ کر اپنے غلاموں کو لے کر جائیں گے حضرت ابو بکر صدیق ہے۔